اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی سیلف رشید. آج میں جس نماز کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نماز مغرب. کہ نماز مغرب کی ہماری زندگی میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں مغرب کی نماز کے بارے میں کیا فرمان ہے. نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی نماز مغرب کو باجماعت پڑھے گا اللہ پاک اس کو مقبول عمرہ اور حج کا ثواب عطا فرمائے گا. نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت نماز مغرب ادا کرتی رہے گی وہ بھلائی پر رہے گی. مطلب وہ جو نماز مغرب پڑھیں گے تو وہ بھلائی پر رہیں گے، وہ بھلائی والے کام کرتی رہیں گے. جیسے جیسے نماز مغرب چھوڑیں گے ویسے ویسے ہی ان کو جو بھلائی ہے وہ چھوڑتے رہیں گے اور برائی کو اپناتے رہیں گے. نمبر 3، فرمایا جو مغرب کے بعد کی 2 سنتیں ہیں ان کو جلدی پڑھا کرو کیونکہ وہ 2 سنتیں فرض کے ساتھ اٹھائی جاتی ہیں، مطلب وہ فرض کے ساتھ شامل کر دی جاتی ہیں. تو یہ تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے فرمان. دیکھیں میرے بھائی، نماز تو ہر ایک نماز کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اس کے بعد مات پڑھنے پہ ہمیں حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے. سبحان اللہ، کتنے غریب لوگ ہو گئے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. لیکن اگر ہم اس کا ثواب چاہتے ہیں تو کیوں نہ ہم نماز مغرب کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تاکہ ہم اس کا ثواب حاصل کر سکیں. اور اگر ہم برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں اور بھلائی والے اور اچھے کام کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ ہم نماز مغرب کو پابندی سے پڑھ لیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سنتوں میں اور ہماری فرضوں میں اضافہ ہو تو کیوں نہ ہم اپنی جو نماز مغرب کی بات جو سنتے ہیں ان کو باقاعدگی سے پڑھ لیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.